الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، دروس توحید میں آج کے درس کا عنوان ہے جادو کا بیان۔ جادو بھی شرک اکبر کی اقسام میں سے ہے اور توحید کے منافی ہے۔ جادو کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کی تاثیر میں شیطان سے خدمت لی جاتی ہے۔ کوئی جادوگر جب تک شیطان کا دوست، مقرب اور محبوب نہ ہو، اس کا جادو کارگر نہیں ہو سکتا۔ جب وہ شیطان کا مقرب بن جاتا ہے تو شیطان اس طرح اس کی خدمت کرتے ہیں کہ وہ مسحور جس پر جادو کیا جائے اس کے بدن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی جادوگر شیطان کے تقرب کے بغیر جادوگر نہیں بن سکتا۔ اس لیے جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ نفاثہ جادوگرنی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنا عمل کرتے ہوئے گانٹھوں پر پھونک مارتی ہے اور مختلف کلمات و الفاظ پڑھ کر جنات سے مدد اور خدمت کی طالب ہوتی ہے تاکہ وہ مسحور کے بدن پر اثر انداز ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور وہ خوب جانتے تھے کہ اس جادو کو خریدنے یعنی سیکھنے والے کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ جادوگر توحید کے عوض جادو خریدتا ہے، گویا وہ توحید کو اپنے اس سودے کی قیمت کے طور پر ادا کر ڈالتا ہے۔ اس لیے توحید سے محروم مشرک کی طرح جادوگر کے لیے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے تعلق سے یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جادو اور شیطان پر ایمان رکھتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الجبت السحر والطاغوت الشیطان، یعنی جبت کا معنی جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ اہل کتاب کے جادو پر ایمان لانے کی بنا پر اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر کے ان پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جادو حرام اور کبیرہ گناہ ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جاتا ہے، اس لیے ظاہر ہے کہ یہ شرک ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حی واحد۔ طاغوت وہ کاہن ہیں جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں جادو سے محفوظ رکھے اور توحید پر قائم رکھے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔